انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 31 دسمبر سن 2025 دارالعلوم نواب شاہ میں تکمیل بخاری شریف اور دستار فضیلت کے موقع پر میں اور آپ جمع ہیں۔ ادارے میں 14 علماء کرام اور حفاظ کرام جن کی آج دستار فضیلت ہے۔ کتنا مبارک موقع، کتنی مبارک گھڑیاں، کتنی مبارک ساعتیں۔ اللہ نے ایسا موقع مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا جو دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ ملک کے طول و عرض میں خیبر سے کراچی تک، کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمرکوٹ چھوڑ تک تکمیل بخاری شریف ہے، دستار فضیلت ہے، حفاظ کرام ہے۔ مدارس دینیہ کی تعلیمی سال کا آغاز شوال المکرم میں ہے اور تعلیم کا اختتام رجب اور شعبان کے مہینے میں۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ ماں باپ
جن کے بچے دارالعلوم نوابشاہ سے عالم بنے ہیں یا قرآن کریم یاد کیا ہے، کتنا مبارک موقع، پورے سال دارالعلوم نوابشاہ کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے، اساتذہ اور معلمین نے پڑھا اور پڑھایا۔ سال کے آخر میں مجھے اور آپ کو جمع کر کے پورے سال کا پڑھنے اور پڑھانے کے ثواب میں شریک کر لیا۔ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں، مہربانی، سوریہ چو مہربانی، ویجا چو مہربانی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرور کائنات امام الانبیاء جبل نور پر تشریف فرمائے، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک اللہ کا پورا قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے سب سے پہلے سرور کائنات امام الانبیاء پر نازل فرمائی۔ یہاں جمع ہونے والوں، تکمیل بخاری شریف میں آنے والوں، اس کلام اللہ پاک کلام رب العالمین کا کلام، بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والے جبریل امین ہے۔ جس نبی کے پاس لائے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جبریل امین نے آ کر کہا اقرا، پڑھ اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ آقا نے فرمایا اما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دنیا میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جس نبی کا استاد دنیا میں ہو وہ نبی نہیں ہوتا، وہ کوڑا ہوا کرتا۔ آقا نے فرمایا مانا بھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ میرے اور آپ کے مذہب کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے، میرے اور آپ کے دین کی ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے، میرے اور آپ کے اسلام کا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے۔ جو مذہب، جو اسلام، جو دین اپنا آغاز پڑھنے اور پڑھانے سے کرے، تعلیم و تعلم سے کرے، وہ مذہب، وہ دین و اسلام کتنا امن والا ہوگا۔ جس کی ابتدا، جس کا آغاز یہ پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، تعلیم اور تعلم سے ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نے فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ نے چادر اڑائی۔ آقا نے فرمایا خدیجہ آنے والا پہلی مرتبہ آیا، آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، جو کلام میں نے سنا آج پہلی مرتبہ سنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں عرض فرمائی۔ کہنے لگی غریبوں کی مدد کرنے والے، مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، غم نہ کرو، آپ کا مالک آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں وہ پہلی عورت
یہاں جمع ہونے والوں، میرے اور آپ کے نبی سروری کائنات امام الانبیاء نے سب سے پہلے گھر سے آغاز کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، خدیجہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلی عورت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے کلمہ پڑھا، سرور کائنات امام الانبیاء پر ایمان لائی، گواہی دی میرے آقا میرا رب اللہ ہے، آپ میرے نبی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، کلمہ پڑھا۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارا مکہ انکار کر رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت دی رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے نہیں مانوں گا، ابو لہب کہتا ہے نہیں مانوں گا۔ سرداران مکہ، روسان مکہ کھڑے ہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں، مبارک مجلس اور محفل میں آنے والوں، یہ مکے کا تاجر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سب سے پہلے آگے بڑھا، بڑھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سارا مکہ انکار کرے، میں ابو بکر کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہوں، میرے آقا آپ بھی سچے، آپ کی دعوت بھی سچی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے عرض کیا یہاں جمع ہونے والوں، سب سے پہلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ ہے، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خالی زبانی اقرار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، بلکہ سیدہ خدیجہ نے کہا میرے آقا میرا مال بھی تیرے لیے، میں خدیجہ کی جان بھی تیرے لیے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی زبانی اعلان نہیں کیا، خالی زبانی دعویٰ اور اقرار نہیں کیا، بلکہ ایک کو لائے، دوسرے کو لائے، تیسرے کو لائے۔ آقا یہ بلال کو خریدا ہے میں نے، کلمہ پڑھائیں۔ کبھی ایک کو لاتے ہیں، کبھی دوسرے کو لاتے ہیں، کبھی تیسرے کو لاتے ہیں۔ اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ایک دن آ کر عرض کیا آقا مجھے اجازت دو۔ ابو بکر کس چیز کی؟ کہ آقا دل چاہتا ہے میرا، آپ بھی سچے، آپ کی دعوت بھی سچی، رب بھی سچا، رب کا کلام بھی سچا، آقا دل چاہتا ہے میرا۔ ابو بکر کس چیز کا دل چاہتا ہے؟ کہا آقا دل چاہتا ہے میرا حرم کے میدان میں جاؤں اور کھڑے ہو کر اعلان کروں مکے والوں سنو، میں ابو بکر حرم کے میدان میں اعلان کر رہا ہوں اسلام زندہ باد ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حرم کے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ سنو، روسان مکہ سنو، میں ابو بکر اعلان کر رہا ہوں اسلام زندہ باد ہے۔ سنا اہل مکہ نے، گئی آواز
کہنے لگے کون ہے جو حرم کے میدان میں کھڑے ہو کر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے؟ کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، پکڑ لیا، مارنے والے مکے والے، مار کھانے والا یہ اکیلا جوان ہے، یہ مدرسے کا پہلا طالب علم ہے، یہ ایمان لانے والوں میں اول اور پہلا ہے۔ اتنا مارا سارا جسم لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ کسی نے گھر خبر دی ابو بکر حرم کے میدان میں بے ہوش پڑا ہے۔ اماں آئی، بھائی آیا، اٹھا کر لے گئے۔ اماں دوا لیے کھڑی ہے، بھائی پانی لیے کھڑا ہے۔ ہوش آیا، اماں کہنے لگی کوئی ایسی بھی محبت کرتا، کیا حال ہو گیا تیرا؟ یہ دوا پی لی ابھی آرام آئے گا، یہ پانی پی لی ابھی آرام آئے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، عظمت اسلام اور دین کے لیے آنے والوں، اللہ کے قرآن کے حافظوں کو مبارکباد دینے کے لیے جمع ہونے والوں، یہ مدرسے کا پہلا طالب علم کہنے لگا اماں دوا سے نہیں، بھائی پانی سے نہیں، تم چاہتے ہو مجھے آرام ملے، اٹھا کر کاشان نبوت پر لی چلو۔ کہنے لگے جن کی وجہ سے مار کھائی ہے ان کے چہرے کا دیدار کروں گا، سارے غم غلط ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اماں نے سہارا دیا، بھائی نے اٹھایا، کاشان نبوت پر لائے۔ زخمی ابو بکر کی نگاہ آقا کے چہرے انور پر پڑی ہے، آقا کی نگاہ زخمی ابو بکر کے چہرے پر پڑی ہے۔ دوست توجہ کریں، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر تیرا کیا حال ہو گیا؟ کہا غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، جب تک آخری سانس موجود ہے ابو بکر آپ سے وفاداری کا اعلان کرتا رہے گا۔ آواز سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں دارالعلوم نواب شاہ میں اور آپ جمع ہے، یہ اللہ کا قرآن مفت میں نہیں ملا، یہ دین مفت میں نہیں ملا، قربانیاں دی گئی۔ ذکر کروں ساری رات اور سارا دن گزر جائے، لیکن قربانیاں دینے والوں کے حالات، قربانیاں دینے والوں کی سیرت ختم نہ ہو، قربانیاں دینے والوں کا حال اور احوال ختم نہ ہو۔ وہ دیوانے اور پروانے جنہوں نے سب کچھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا۔ مکی کی گلیوں میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، مکے والے سنگباری کرتے ہیں، آقا گھر تشریف لاتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہم لگاتی ہے، پٹی باندھتی ہے، کہتی ہے غم نہ کرو، آپ کا مالک آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں قدر کرو ان مدارس دینیہ کی، قدر کرو ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کی، قدر کرو قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند کرنے والوں کی، قدر کرو رات اور دن قرآن کی محنت میں لگے رہنے والوں کی، محبت کرو ان سے جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، محبت کرو ان سے جو اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں، محبت کرو ان سے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ نواب شاہ والوں کوئی جیے بنگلے کے لیے، کوئی جیے کوٹھی کے لیے، کوئی جیے مال اور صدارت کے لیے، کتنے کمال کے ہیں وہ لوگ جو جیتے ہیں اللہ کے کلام کے لیے، نبی کی محبت کے لیے۔ کتنے کمال کے ہیں وہ لوگ جو جیتے ہیں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کے لیے۔
کتنے کمال کے ہیں وہ لوگ جو جیتے ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے. ہر وقت اگر کسی سے لڑائی اور جھگڑا ہے تو وہ مدرسے والے سے ہے. کسی سے جھگڑا ہے تو وہ مدرسے والے سے ہے. رات اور دن اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. روکو، راستہ روکو، بڑھنے نہ پائے، آگے ہونے نہ پائے. کبھی کہتے ہیں آپ کو ڈونیشن کون دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ چندے کا آڈٹ کرائیں، کبھی کہتے ہیں یہ مدرسے نہیں چلنے دیں گے. حیران ہوں میں، 70-78 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے. ہر آنے والا کوشش یہی کرتا ہے کہ روکو، راستہ روکو. آڈٹ کراتے ہیں، مدرسوں میں چکر لگاتے ہیں، فارم بانٹتے ہیں. میرے ہاں بھی آئے تھے 2 پینٹ والے بابو، ہاتھ میں رجسٹر، کہنے لگے کہ جی وہ ہم سرکار کے لوگ ہیں، آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا میں تو سرکار سے لیتا کچھ نہیں، پھر معلومات کیسی دوں؟ جو سرکار سے لیتے ہیں، جنہوں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنا رکھی ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھے جا کر. میں لیتا کچھ نہیں، پھر بتاؤں کیا؟ کہا نہیں، کچھ معلومات لینی ہے. میں نے کہا بتائیں. اب جو اس نے سوالات کرنے شروع کیے، بڑے بچے کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، باہر کی کتنے ہیں، اندر کی کتنے ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں، موٹے کتنے ہیں، پتلے کتنے ہیں. میں نے کہا اتنے سارے سوالات جواب میں اکیلا دوں، ایک ایک سوال کروں. کہنے لگے مولوی صاحب سارے سوالوں کو چھوڑو، بس یہ بتاؤ کہ آپ کو چندہ کون دیتا ہے، ڈونیشن کون دیتا ہے، ہیلپ کون کرتا ہے، چندہ کون دیتا ہے. میں تھوڑی دیر خاموش رہا. پھر میں نے اس سے پوچھا 1000 روپے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا دکھانا. اس نے جیب سے نکال کر مجھے 1000 روپے دیے. میں نے مدرسے کی پرچی کاٹ کر اسے دی. ایسے وصول کرتا ہوں. میں نے اسے چائے پلائی. میں نے پوچھا آپ نے رپورٹ لکھی؟ کہنے لگا لکھی. بہت اچھا مدرسہ ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کی مشین ہے، ڈی فریزر لگا ہوا ہے، بچوں کو بڑا آرام ہے. 1000 روپے چندہ میں نے بھی دیا ہے. اندازہ لگائیں آپ. اپنے ادارے سنبھالنے نہیں جاتے، مدرسوں کی فکر ہے. پرانی بات نہیں کرتا. ابھی پی آئی اے پورا ہوائی جہاز اور بیچا ہے نہیں بیچا؟ اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں اور مدرسوں کہہ رہے ہیں ہمیں دو. تم اپنی چیز نہیں سنبھال سکتے، یہ ادارے کیا سنبھالو گے؟ اتنا بڑا تربیت کا انتظام. یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تھڑے لگانے والوں، زمین بنی بارہ، کاروبار تجارت کرنے والوں، امن کی جگہ یہ ہے، محبت کی جگہ یہ ہے، قال اللہ اور قال رسول صدا بلند کرنے کی جگہ یہ ہے. آپ نے 1000 دیا، میں نے 2000 دیا، آپ نے 5000 دیا. پورا سال گزرا، 14 عالم بنے، قرآن کے حافظ بنے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ جگہ جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ آواز سے کہو سبحان اللہ، آواز سے کہو سبحان اللہ. اتنا بڑا تربیت کا انتظام، قرآن کا
پڑھانے والا وضو کرنا چاہتا ہے، طالب علم استاد کے لیے وضو خانے پر جگہ صاف کرتا ہے، استاد وضو سے فارغ ہوتا ہے، طالب علم مسجد میں پہلی صف میں استاد کی جگہ بناتا ہے، استاد نماز سے فارغ ہو کر آتا ہے، طالب علم درسگاہ میں استاد کے بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، اسے پتا ہے یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ اور ادھر اسکول میں کوئی استاد طالب علم کو ایسے آنکھیں نکال کر دیکھے، طالب علم آنکھ نیچی نہیں کرتا، استاد کو کہتا باہر نکل پھر بتاؤں گا۔ ایک تمہاری تربیت ہے، ایک دینی مدرسے کی تربیت ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا بوڑھا ہو جاتا ہے، استاد کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا، میرے قرآن کا استاد ہے، میرے قرآن کا استاد ہے۔ اربوں روپے کی گرانٹ اسکول اور کالجوں کے لیے ہے، اور معلومات مدرسوں سے۔ ہمیں بتاؤ کہ آمد ذرائع کیا ہیں، ہمیں بتاؤ کیا ہوتا ہے مدرسوں میں۔ کوئی اسکول میں ایک نیا ماسٹر بھرتی ہوا، ہیڈ ماسٹر نے کلاس دکھائی، یہ تیری کلاس ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کلاس میں ماسٹر گیا، طالب علم سے پوچھا پہلے والے استاد جی نے کچھ پڑھایا ہے؟ طالب علم خاموش ہے۔ پھر پوچھا پہلے والے استاد نے کچھ پڑھایا ہے؟ طالب علم خاموش ہے۔ ایک طالب علم کو کھڑا کیا، بتا کس سے سوال کرتا ہوں کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا ہے؟ طالب علم ادھر ادھر دیکھا، استاد میں نے نہیں توڑا، یہ برابر والا کھیل رہا تھا، اس نے توڑا۔ اس نے برابر والے سے پوچھا تو نے توڑا ہے؟ اس نے کہا استاد میرے باپ کی توبہ، ساری کلاس کھیل رہی تھی، سب نے توڑا۔ اس نے دھوپ میں صدا دی، ساری کلاس کے طالب علموں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں کہیں ہیڈ ماسٹر گزرا، اس نے کہا یار آج کلاس کا استاد کا پہلا دن ہے، ساری کلاس دھوپ میں کھڑی ہے۔ ماسٹر سے کہنے لگا ماسٹر صاحب خیریت ہے؟ سر خیریت ہے؟ ان کے ہاں دو چیزیں ہیں، توجہ ہے، دو چیزیں انہیں سکھائی انگریز نے، ایک سر دوسرا ٹر۔ ایک سر دوسرا ٹر۔ کوئی ہو ہر وقت سر 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 سر۔ ایک دفتر میں گیا تھا، جب جاؤں چپڑاسی کہے سر نہیں ہے، پھر پوچھوں سر نہیں ہے، 3-4 دن چکر لگاتے ہو گئے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ سر کی ٹانگے وانگے بھی ہیں یا خالی سر ہی سر ہے؟ ایک ٹر دوسرا سر۔ آپ دیکھتے ہیں نا ان کے آگے ٹر آتا ہے، ایڈمنسٹریٹر، چیف منسٹر، یہ ٹر خود کرتے ہیں، حساب مولوی سے مانگتے ہیں۔ وہ ساری کلاس دھوپ میں کھڑی، ہیڈ ماسٹر آیا، اس نے کہا استاد جی کیا بات ہے، ساری کلاس دھوپ میں کھڑی ہے؟ کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا، کوئی نہیں بتاتا۔ ہیڈ ماسٹر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا استاد جی آپ بھی بڑے سادہ، بچے ہیں توڑ دیا ہوگا کسی نے کھیل میں۔ وہ کہنے لگا یہاں بچوں کی بات نہیں، یہاں تو ہیڈ ماسٹر بھی فارغ ہے۔ ابھی آپ دیکھتے نہیں 33 والا بھی پاس، اگر اپنے گھر کا ہے تو 34 والا بھی پاس، 32 مارکس والا بھی پاس، 31۔ اور وہ آیا نہیں تھا کرونا، ہمارے ہاں جب تک مدرسے میں ایک آیت یاد نہیں کرتا اگلی آیت میں سبق نہیں ملتا، اور وہاں کرونا میں ہوئے ہوئے کیا کہنا، 9th والا میٹرک میں، اور میٹرک والا فرسٹ ایئر میں، اور فرسٹ ایئر والا انٹر میں، اور انٹر والا ایم کام اور بی کام، اور بی کام والا باہر فارغ، کہا سب خیر ہی خیر ہے، پڑھنے والے بھی آرام سے ہے اور پڑھانے والے بھی آرام سے ہے۔ اس نے ڈی او کو خط لکھا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، میں نے ان سے پوچھا کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا، کوئی نہیں بتاتا۔ ڈی او نے خط کا جواب لکھا، اس نے کہا استاد جی بات یہ ہے
کہ سومنات کا مندر کسی نے بھی توڑا ہو پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹے جائیں گے، اس لیے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، یہ تعلیم ہے۔ توجہ ہے؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اعلان ہوگا آؤ میرے قرآن کو یاد کرنے والوں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ اعلان ہوگا بلاؤ جمع کرو، فرشتے کہیں گے شہیدوں کو کہا نہیں نہیں، غازیوں کو کہا نہیں نہیں، صدقہ دینے والے کہا نہیں نہیں، خیرات دینے والے کہا نہیں نہیں، حج عمرہ کرنے والے کہا نہیں نہیں، انہیں بلاؤ جن لوگوں نے میری قرآن کے لیے، میری دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیا۔ والدین کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اس لیے آج دارالعلوم نواب شاہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں جمع ہونے والوں ساری دنیا بھی وفا، اللہ کا قرآن وفادار ہے، گھر والے بھی وفا، مال ملکیت بھی وفا، دکان کارخانے بھی وفا، عہدے بھی وفا، تمام چیزیں بھی وفا، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے سے سورہ یاسین کہتی ہے مجھے پڑھنے والے، میری تلاوت کرنے والے، اپنے دل کا نور بنانے والے، روزانہ مجھے پڑھا کر، میری تلاوت کیا کر، اپنے دل کا نور بنایا کر، کل موت کا آخری وقت آئے گا، گھر والے نہیں، خاندان والے نہیں، گھر والی نہیں، اولاد نہیں، عزیز و اقارب نہیں، رشتہ دار نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، تو مجھے پڑھا کر، میری تلاوت کیا کر، موت کے آخری وقت میں سورہ یاسین اللہ کے حضور میں تیری سفارش کروں گی۔ سورہ ملک پڑھنے والے سے سورہ ملک کہتی ہے مجھے پڑھنے والے، میری تلاوت کرنے والے، اپنے دل کا نور بنانے والے، روزانہ مجھے پڑھا کر، میری تلاوت کیا کر، کل قبر میں جائے گا، منکر و نکیر سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک، نہ گھبرا، تیرے تینوں سوالوں کے جواب میں سورہ ملک دوں گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے سے سورہ اخلاص کہتی ہے مجھے پڑھنے والے، میری تلاوت کرنے والے، تو ایک مرتبہ ابا کے لیے، اماں کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے، میں سورہ اخلاص پورا قرآن بن کر تیری اماں کی قبر میں پہنچ جاؤں گی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وحدہ لا شریک کی کتاب ہے۔ دوستو کتنا مبارک موقع اور لمحہ ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ بچے اور ان کے والدین جنہوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان جو آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس سن کر پڑھ کر اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ دینی ادارے اندھیری رات میں روشنی کا چراغ ہیں، جیسے مجھے اور آپ کو آسمان پر رات میں ستارے اور چاند چمکتے نظر آتے، آسمانی مخلوق کو یہ دینی ادارے چاند اور ستاروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے۔ لہذا اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت کریں، علماء سے محبت کریں، صلحاء سے محبت کریں، طلباء سے محبت کریں، ان پڑھنے اور پڑھانے والوں سے، اور انشاءاللہ علماء ایک پیج پر ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ مدارس دینیہ بھی رہیں گے اور پڑھنے پڑھانے والے بھی رہیں گے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ دینی ادارے بھی رہیں گے، اور قال اللہ اور قال رسول کی صدا بھی بلند ہوگی۔ پڑھنے اور پڑھانے والے انشاءاللہ العزیز
یہ آج آپ کے دارالعلوم نوابشاہ کا تکمیل بخاری اور حفاظ کا پروگرام ہے۔ میں ایک دینی مدرسے کے پروگرام میں گیا، مدرسے کا استاد 7 سال کے بچے کو لایا، کہنے لگا یہ پورے قرآن کا حافظ ہے، چھوٹی عمر۔ میں نے کہا حقیقت ہے مذاق ہے کہ آپ کو امتحان لینے کی اجازت ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا تھا، بچہ اگلی آیت خود پڑھتا تھا، میں دوسری آیت پڑھتا تھا، بچہ اگلی آیت خود پڑھتا تھا۔ میں نے پوچھا کب آیا؟ کہ 1 سال پہلے، 12 مہینے میں پورا اللہ کا قرآن سینے میں محفوظ۔ میں نے اس کے والد کو بلایا، میں نے کہا مبارک مبارک آپ کا بچہ اللہ کا قرآن کا حافظ، اور اتنی چھوٹی عمر میں۔ دوستو وہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا مولوی صاحب آپ اس کا جاگتے میں قرآن سن رہے ہیں، میں اور اس کی ماں سوتے میں اس کا قرآن سنتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ آج معاشرے نے بچوں کو موبائل کے حوالے کیا۔ اہل مدارس کو میں سلام عقیدت پیش نہ کروں جنہوں نے موبائل لے کر ان بچوں کے ہاتھ میں خدا کا قرآن دیا، ان بچوں کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن دیا ہے، وہ قرآن جو یہاں بھی ہدایت کا ذریعہ، وہ قرآن جو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یہ دینی ادارے الحمدللہ دارالعلوم نوابشاہ، آپ کے نوابشاہ قرب و جوار، جہاں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دینی ادارے آپ حضرات کے میرے تعاون سے چلا کرتے ہیں۔ دامے دیرمے سخنے، کوئی زیادہ اور کوئی کم تعاون کرتا ہے۔ دوستو توجہ کریں کہ یہ تعاون صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دیا، آپ پورے سال کا ایک ایک چیز کا حساب آڈٹ ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا آمد اور جامد کا خرچ ہوتا ہے، آنے اور جانے کی چیزوں کا ساروں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم نوابشاہ کی زینت ہے اور نوابشاہ کے ماتھے پر جھومر ہے۔ آپ احباب آواز سے کہیں کہ انشاءاللہ ادارے کے ساتھ تعاون کریں گے، انشاءاللہ ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت بڑا کام، جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، قرآن کے حفاظ اور حافظات تیار ہو رہے ہیں۔